کہ اگر استعداد کو عربوں کے ملکوں سے مقابلہ کر لے تو ان کے 4 ملک میں اتنے مسلمان نہیں ہیں ہندوستان کی زمین پر جتنے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو پھر سوچو مسلمانوں، جب یہ نہ نبیوں کا سلسلہ چلا، نہ صحابیوں کا سلسلہ چلا، نہ بزرگاں صوفیوں کی آمد ہوئی، تو پھر اتنے مسلمان ملک اور اتنی بڑی تعداد میں 20 کروڑ مسلمان صرف ہندوستان کی دھرتی پر کیسے جلوہ گر ہے؟ نہ تو نبی آئے، نہ تو رسول آئے، نہ تو صحابہ آئے، نہ تو اہل بیت آئے، نہ تو محدثین آئے، نہ تو مفسرین آئے. تو پھر 800 سال سے 900 سال سے یہاں پر اسلام کیسے آیا؟ تو جواب ملا اجمیر والے آقا سرکار معین الدین چشتی کی وجہ سے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظالم سمجھے نے غریب نواز کے مقام کو. عرب وہ باغیچہ ہے جہاں پر ہزاروں لاکھوں گل کھلے ہوئے ہیں. ہند وہ باغیچہ ہے جہاں پر ایک چشت درخت لگا ہوا ہے اور اس درخت نے اتنے پھول پھیلائے کہ خدا کی قسم آج 900 سال سے اسلام مہکتا ہوا نظر آ سبحان اللہ. آج 1000 سال سے اسلام چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس زمین پہ اس مسلمانوں کا ملک ہونا یہ کسی بادشاہ کی محنت نہیں ہے، یہ کسی تونگروں کی محنت نہیں ہے، یہ تلواروں پہ بنے ہوئے ملک نہیں ہے، یہ بموں بلڈوزر سے بنے ہوئے ملک نہیں ہے، میرے غریب نواز کے کلمہ پڑھانے سے بنے ہوئے ملک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. اس لیے مجھے اچھا یاد ہے جب پرویز مشرف ہندوستان کی دھرتی پر آئے تھے تو انہوں نے ہندوستان کے وزراء سے، ہندوستان کے اعلیٰ عہدیداروں سے بعد میں ملاقات کی. غریب نواز کی چوکھٹ کو پہلے تھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں آج ہم مسلمان ہیں تو یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. شیخ حسینہ واجد صاحبہ جب آپ بنگلہ دیش کی بڑی ایک اعلیٰ عہدیدار وزیر اعظم کے منصب پر ہے، آپ جب ہندوستان آئی تھی حالیہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، 1.5 سال پہلے آئی تھی تو انہوں نے دلی میں جا کر اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات بعد میں کی، اجمیر جا کر غریب نواز کی مزار کو بوسہ پہلے دیا ہے. کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں یہاں جو اسلام پھیلا ہوا ہے نا یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. بے شک بے شک. کس کا؟ زور سے بولو. غریب نواز کا. اور ذرا زور سے بولو. غریب نواز. ہاں غریب نواز نہیں ہوتے نا گھنٹی بجانا پڑتا تھا. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرنا ہندوستان میں رہ کے، ایشیا میں رہنے والا چشتی بن کے رہنا. کیا کرنا بولو؟ چشتی بن کے رہنا، غریب نواز کے غلام بن کے رہنا. ان کے صدقے میں آپ کو کلمہ نصیب ہوا، غریب نواز کے صدقے میں اسلام نصیب ہوا، غریب نواز کے صدقے میں آپ کو دین نصیب ہوا، غریب نواز کے صدقے میں آپ کو مولوی نصیب ہوا، غریب نواز کے صدقے میں مفتی نصیب ہوا، غریب نواز کے صدقے میں حضرت نصیب ہوئے، غریب نواز کے صدقے میں پیر نصیب ہوا، غریب نواز کے صدقے میں باپ نصیب ہوا، غریب نواز کے صدقے میں نعت پڑھتے پڑھتے دودھ پلانے والی ماں نصیب ہوئی. سبحان اللہ. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. بے شک. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی. غریب نواز نہیں آتے نا تو کیا ہوتا تھا؟ آج پورے ایشیا کی بات نہیں، خالی ہندوستان کی بات کریں گے. اگر غریب نواز نہیں آتے نا تو ہندوستان میں جتنے گنبداں دکھ رہے نہیں،
गुम्बदा कैसे एक से आले गुम्बदा, ओ हो गुम्बदा 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 गुम्बदा। गरीब नवाज नहीं आते तो गुम्बद नजर नहीं आती थी। ये गरीब नवाज का सदका है, तुम्हारा इस कुफरिस्तान में गुम्बद बनाने का मौका नसीब हो गया। ये गरीब नवाज का सदका है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की गुम्बद हमको नसीब हो गई। ये गरीब नवाज का सदका है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की गुम्बद नसीब हो गई। ये गरीब नवाज का सदका है, मखदूम माहिमी की गुम्बद नसीब हो गई। ये गरीब नवाज का सदका है, हजरत सैयदुना मखदूम सिमना की गुम्बद हमको नसीब हो गई। ये गरीब नवाज का सदका है, बंदा नवाज की गुम्बद। गरीब नवाज का सदका है मेरे भाई। वो आए, आपको और एक बात बताऊं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, आपको नॉलेज नहीं है गरीब नवाज क्या चीज है। सरकार गौसे पाक की औलाद का सिलसिला गरीब नवाज के बाद हिंदुस्तान में आना शुरू हुआ। सरकार गरीब नवाज की औलाद का सिलसिला शुरू हुआ हिंदुस्तान में। उनमें पहले बुजुर्गों में थे हजरत सैयदुना साबिर पिया कलियरी, हजरत सैयदुना शेख अलाउद्दीन, ये गौसे पाक की औलाद है। ये जो साबिर पिया कलियरी है ना, उत्तराखंड में मालूम है, हाँ वहाँ दरगाह को गए तो तुम लोग खाली औरतों को देखेंगे, क्या नचरी भाई, तुम लोगों की नजर खाली इस पे रहती, किसकी आंख पे कैसा जीन आ रहा, कहाँ मुर्दा निकल रहा, कहाँ बाला खुले रख ली, तुम लोग इसको देखते रहते। वहाँ जाके औरतों को नहीं देखना, वलीउल्लाह को देखना, साबिर पिया को देखो। ये गौसे पाक की औलाद है, सरकार साबिर पिया गौसे पाक की औलाद। और ये मुरीद किसके हैं? हजरत सैयदुना बाबा फरीद गंजे शकर के मुरीद हैं। और गंजे शकर कौन से सिलसिले के हैं? खादरी नहीं है, गरीब नवाज के सिलसिले चिश्त के खलीफा हैं, चिश्त के अलमबरदार हैं हजरत बाबा फरीद। जब गौसे पाक के बेटे आए तो उन्होंने खादरी सिलसिले की तरवीजो इशाअत करने के बजाय सरकार साबिर पिया ने कहा, यहाँ तो मुईनुद्दीन का सिक्का चलता है, यहाँ पर हम खादरी झंडा नहीं लहराएंगे, हम यहाँ पर चिश्त नगरी में चिश्ती झंडा लहराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार साबिर पिया कलियरी जैसी जात ने यहाँ पर चिश्तियत का काम किया, लोगों को चिश्ती सिलसिले की दावत दी। कहा आइए गरीब नवाज की तरफ, आइए बाबा फरीद गंज शकर की तरफ, आइए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ, आइए उस्मान हारूनी के लाडले ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की तरफ। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आज जितनी मस्जिदें नजर आ रही हैं, जितने मदरसे नजर आ रहे हैं, जितनी खानखाहें नजर आ रही है, ये सब सरकार गरीब नवाज की मरहून मिन्नत है। आप एहसान फरामोशी नहीं कर सकते गरीब नवाज के साथ। बीच में एक मौलाना बोले अजमेर को नहीं जाना, मैं बोला अरे मौलाना बड़े डेंजर निकल गया, ऐसा क्या बोल दिया भाई आप अजमेर को नहीं, वहां पे पूरे शिया बैठे हुए हैं। ओह वेरी गुड, क्या प्यारा काम है आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं पूछा आप दरगाह को खादिमों से मिलने जा रहे हैं, गरीब नवाज से मिलने जा रहे हैं? बोलो भाई सुभान अल्लाह। नहीं सुभान अल्लाह आपको बोलो, वहाँ अजमेर को खादिमों से मिलने जा रहे हैं, गरीब नवाज से मिलने जा रहे हैं। गरीब नवाज, जोर से बोलो गरीब नवाज। उन्हें शिया होगा, महदवी होगा, कादियानी होगा, राफजी होगा, नासिबी होगा, चोर होगा, हमारे क्या ताल्लुक है इससे? आप मस्जिद को जा रहे हैं, बोलो जी, तो मस्जिद में पूरे वलियां हैं, चप्पल चोर भी आता, मस्जिद का पैसा चोरी करने वाला भी रहता, कमेटी का मेंबर, यहाँ का नहीं बोल रायपुर का, जहाँ का भी होगा उन्हें भी रहता वहां पे। तो क्या करते, नहीं सदर साहब चोर है, मैं नमाज नहीं पढ़ता। डार्लिंग दोजख में चली आती तू। आपको नमाज पढ़ना है, उन्होंने क्या तो भी कर रहे होंगे, उनकी खबर का जवाब उन्होंने देंगे। उनके शिया होने से, उनके चोर होने से, उनके कुछ होने से अल्लाह हमसे पूछने वाला नहीं है। अल्लाह में अहमद नक्शबंदी से नहीं पूछेगा, दरगाह अजमेर का खादिम शिया का ही पूछा, नक्शबंदी जवाब दे, अल्लाह मेरे से नहीं पूछेगा, अल्लाह आपसे भी नहीं पूछेगा, जो नक्को जाओ बोल रहे अल्लाह उनसे भी नहीं पूछेगा।
انہیں کوئی بھی ہوگا بھائی آپ مدینے پاک جا رہے ہیں رسول اللہ کی بات، کیا پورے سنیاں ٹھہرے ہوئے وہاں پہ؟ اب آپ یہ اعلان کرو نا بھائی آج کے بعد کوئی مدینے کو نہ جائے کیونکہ وہاں بداخلوں کی حکومت کر سکتی ہے. آپ اعلان کرو نا بھائی آپ یہ اعلان. یہاں تو پھر بھی شیعہ ہے، وہاں تو گستاخ انتہائی گستاخ ہے، مگر پھر بھی ہم پورے گستاخوں کے بیچ میں جا کر گستاخوں سے نہیں آمنہ کے لال سے ملاقات کریں گے. آمنہ کے لال سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. ہم گستاخوں کی زیارت کے لیے نہیں، اللہ کے حبیب کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. میرے پیاروں مسئلوں کو سمجھو. کیا ہلڑ بازی، کیا دیوانہ پنا، کیسی آقا کی کیسی ذات سے آپ امت کو دور کر رہے ہیں. ارے میرے بھائی آج اگر پورے ہندوستان میں جتنے سنیاں ہیں، جتنے بدعقیدے ہیں، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، پوروں کو اگر آپ ایک جگہ کر سکتے نا تو صرف ایک ہی ذات ہے. اس ذات کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی. کیونکہ بدعقیدے بھی ان کو مانتے، کیونکہ صاحب ان کو مانے بغیر بدعقیدہ بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں بول سکتا. کیونکہ ان کی تاریخ، میں جو باتیں آپ کو سنا رہا ہوں یہ لال کتاب ہری کتاب کے باتیں نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. تاریخ آپ کو اس کو ماننا ہی ماننا پڑے گا. کیونکہ غریب نواز اس دور میں تشریف لائے جب، پیارے دوستو یہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہاں پر نہ حدیث کی کوئی کتاب تھی، یہاں پر نہ کوئی مسلم کا عبادت خانہ تھا، نہ تو یہاں پر کوئی درگاہ تھی، نہ تو یہاں کوئی مدرسہ تھا، نہ تو یہاں کوئی معلم تھا، نہ تو یہاں کوئی مفتی تھا، نہ تو یہاں کوئی علامہ تھا، نہ تو یہاں کوئی جماعت تھی. اس دور میں غریب نواز تشریف لائے اور غریب نواز نے اتنی محنت کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے وہ فضل، نبی کی بارگاہ سے وہ دعا، وہ عطا لے کر آئے تھے کہ غریب نواز آئے تو 1 2 25 50 1000 2000 کو کلمہ نہیں پڑھائے، غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنے لاکھ کو؟ زور سے بولو. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. اور سنو مسلمانوں، غریب نواز نے بخاری کی حدیث سنا کے کلمہ نہیں پڑھایا، قرآن کی آیت سنا کے کلمہ نہیں پڑھایا، تفسیر سنا کے کلمہ نہیں پڑھایا، فقہی مسئلہ بتا کے کلمہ نہیں پڑھایا. غریب نواز نے نہ کلمہ، نہ ان کو تفسیر و حدیث دکھا کے کلمہ پڑھایا، نہ تلوار و خنجر دکھا کے کلمہ پڑھایا. ارے پھر 90 لاکھ کو کلمہ کیسے پڑھایا؟ اللہ کی قسم سن لو مسلمانوں، غریب نواز نے اپنا چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھایا. اپنا چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھایا. وہ چہرے میں ایسی شان تھی جو دیکھ لیتا تھا وہ اپنے بابا کو چھوڑ دیتا. جو میرے غریب نواز کو دیکھ لیتا تھا وہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیتا تھا. جو غریب نواز کو دیکھ لیتا تھا اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی شان تھی غریب نواز کے چہرے میں، ایسا حلیہ تھا میرے غریب نواز کا. تاریخ ہے میرے بھائی، اس کو بھلا نہیں سکتے. آج اگر پوری امت کے اختلافات کو ختم کر کے فی الوقت جو حالات چل رہے نا، یہ حالات میں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے. اب پورے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کسی مولانا کے نام پہ جمع نہیں کر سکتے، مفتی صاحب کے نام پہ جمع نہیں کر سکتے، کسی پیر صاحب کے نام پہ جمع نہیں کر سکتے، کسی مسجد کے نام پہ جمع نہیں کر سکتے. اگر فی الوقت پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر ایک پلیٹ فارم پر کسی کے نام پر جمع کر سکتے ہیں تو وہ غریب نواز کے نام پر جمع کر سکتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. ان کے نام کا ڈنکا بجاؤ رے بولے تو ان کا جاؤ چنکو بول رہے ہیں لوگ. کیا بے وقوفی ہے ہماری، کیا بدبختی ہے ہماری، کیا اختلافات، کیا حالت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے. ہم نعوذ باللہ انسانی کس میں لگے ہوئے، میں پڑھا تو پڑھا. ایک تو یہ آ گئی ہے ہماری فیلنگ، تیرے عرص میں زیادہ لوگ تھے، ہمارے عرص میں زیادہ لوگ تھے، اس کے عرص میں زیادہ لوگ تھے، اس کے عرص میں زیادہ لوگ تھے، اس کے خاندان میں زیادہ لوگ تھے، اس کی خاندان میں زیادہ لوگ تھے، اس کی میت میں زیادہ لوگ تھے، اس کی میت میں زیادہ لوگ تھے. استغفر اللہ العظیم. کہاں چلے گئی سنیت؟
یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کے عرس میں کتنی پبلک ہے، یہ دیکھا جائے گا کس کا تعلق رسول اللہ سے کیسا ہے۔ سبحان اللہ بے شک، یہ دیکھا جائے گا اس کی عبادات کا معاملہ کیا ہے۔ بے شک، ہم پورا دین کو الٹا کر دیا بھائی، پورا لوٹے کو پورا پلٹ ہی دیا پورا مکمل۔ پورا دین ہی پلٹ دیا، معیار ہی ختم کر دیے۔ اب کیا ہو گیا، پہلے کیا ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ چومے جاتے تھے، کیا کرتے تو ہاتھ جو ہے ان کا سلسلہ دیکھ کے نہیں چومتے تھے، ان کا تقوی دیکھ کے چومتے تھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، تقوی دیکھ کے اب کیا کر رہے ہیں، کوئی بھی پٹھا کتنا بھی متقی رہن دو، پرہیزگار رہن دو، ہمارے پیر صاحب کو مانتا نہیں مانتا، مان چوم، چاہے انہیں زانچ کیوں نہ رہن دے، زانی کیوں نہ رہن دے، پیر صاحب کا ہمارا ماننا ڈارلنگ گڈ۔ اب بیچارے کی ولایت کا ڈنکا بجا، بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، نمازی ہے، اللہ والا ہے، پیر صاحب کو مانتا ہمارے نہیں مانتا۔